بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا ذکر کریں گے، اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سولی سے یہودیوں سے کیسے بچایا، اور کس طرح سے ان کو جو قتل کرنے والا آیا تھا بندہ انسان، اس کو کیسے وہ قتل ہوا۔ یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 4 معجزات تھے وہ یہ تھے کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ بے شک اگلا ان کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، عازر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عاشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے عازر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے، اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا، اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا، اور کپڑے پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا، اور مدتوں زندہ رہا۔ اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی، اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح، اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا، تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے، اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت
قائم ہو گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا، یعنی کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل پر چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لے کر مصر ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ اللہ تعالی میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔